اچھا وہ کون سے امور ہے مفتی صاحب کہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا روزہ دار کو کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ وہ کون سے امور میں چاہتا ہوں چونکہ ظاہر ہے رہنمائی ہو جائے، آج یکم رمضان ہے تو آج ہی سے لوگ احتیاط بھی کر لیں گے اور اس بات کے حوالے اس کا ایک لفظ میں جواب دوں گا جو بڑا مطلب یہ کہ اجمالی اور مستند جواب ہے، جہالت۔ ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہے جس کی بنا پہ روزے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا، اچھا، اور اتنے استقامت پذیر اور جرأت مند مسلمان ہے کہ اگر آپ سمجھائیں کہ بھئی اذان فجر تو فجر کے وقت میں ہی دی جائے گی، اس سے پہلے نہیں، اور فجر کا وقت تو سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ نے فجر کے وقت میں کھایا پیا تو سحری بند ہونے کے بعد کھایا، آپ کو روزہ نہیں ہوگا۔ بڑوں کو دیکھا کرتے ہوئے لاؤ دودھ کا گلاس، وہ پی لیا صاحب، انہوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میسج آتے ہیں صاحب گھر والوں کو سمجھا کے تھک گئے، یہ جہالت ہے۔ اسی طریقے سے سائرن پہ روزہ کھولنا اور اذانوں پہ، بعض اوقات مؤذن صاحب جو ہیں وہ پہلے سائرن بجا دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، وہ بٹن دبایا پہنچ گیا حجرے میں، تو وہ گڑبڑیں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اس سے اذان سے روزہ کھولنے بند کرنے کا تعلق نہیں ہے، سائرن سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ آپ وقت دیکھیں اس کے بعد کریں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا میں منہ میں پان رکھ لیتا ہوں، پی کے اندر نہیں جانے دیتا، وہ باہر پھینکتا رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چاہے منہ میں رکھے، یہ اس کے ذرات غیر محسوس طریقے سے حلق میں اتر جاتے ہیں، روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح آئی ڈراپس وغیرہ جو ہیں، یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ پرانے فقہائے کرام نے اپنی کتب میں یہی لکھا کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ چلا جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے نہیں جائے گا۔ کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو انہوں نے ان مسائل کی بنیاد ظن غالب پر رکھی کہ شاید آنکھ میں اور حلق میں پیسے ضرورت نہیں ہے، کان میں ہے، تو انہوں نے کہا کان میں دوا سے چلا جائے گا۔ اب جب مسئلے کی تحقیق ہو گئی اور یہ مسائل موقوف ہی طب پر تھے، میڈیکل پر تھے، تو مسئلہ بدلا۔ اگر وہ فقہا بھی آج ہوتے تو یہی فرماتے کہ آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوا ڈالیں گے، جب تک کان کا پردہ سلامت ہے نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس میں بعض اوقات آئی ڈراپ ڈال رہے ہیں، اور اس طرح انہیل کرنا، تو اس میں لکوڈ چونکہ دوا ہوتی ہے۔ ایک مجھے بھائی نے کویسچن کیا کہ وہ ان کو نیند نہیں آتی اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، تو اس میں ایک وہ آلہ لگاتے ہیں جس سے آکسیجن جاتی آتی رہتی ہے تو پھر آرام سے نیند آ جاتی ہے۔ تو اب اس میں اگر لکوڈ دوا ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، حالت روزہ میں اگر کیا، اور لکوڈ نہیں ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا، ہوا تو ویسے آتی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم بھائی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے دین کو بھی اہمیت دے کر اس کے مسائل سیکھ لیں، غلط فہمی سے بھی بچیں گے، ورنہ وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں، پپو پان والا ہے ٹیٹا دودھ والا، ہم وہ اپنے مسائل کا حل ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جیسے وہ ایک صاحب نے 3 طلاقیں دے دی تو وہ اماں پہنچ گئیں، کہہ رہی مسجد میں پہنچ گئی، ایک داڑھی والے مل گئے، کوئی حافظ صاحب وغیرہ ہوں گے، حافظ صاحب بچے نے 3 طلاقیں دے دی، انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ گئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، بہو کو جا کر کہا بھیجو، بھائی ہم نے پوچھ لیا، مولوی صاحب تھے ادھر بھی سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، لے جاؤ بچی کو۔ کئی سال تک زنا ہوتا رہا، پھر انہوں نے پوچھا، پھر ان کو بتایا کہ بھئی 3 طلاق کے بعد تو یہ کفارے کا تصور ہی نہیں ہے، یہ وہ جہالت ہے۔ علم سیکھ لیں، ساری زندگی کے لیے امن رہے گا۔ کیا بات، کیا بات۔